محترم ناظرین و سامعین، 30ویں پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ میں آج ہم مد اور اس کی اقسام کی دہرائی کریں گے۔ مد کا لفظی معنی ہوتا ہے درازی چاہنا، لمبا کرنا، کھینچنا، لیکن تجوید کی اصطلاح میں مد اور لین 3 حروف مدہ ہوتے ہیں، واو، الف، یا۔ لیکن یہ اس حالت میں واو جب ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو، اور الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جس کا عام طور پہ مجموعہ بیان کیا جاتا ہے اوتینا۔ او جو ہے یہ واو مدہ کی مثال، تی یا مدہ کی، نا الف مدہ کی۔ اور لین جو ہے وہ صرف واو لین و یا لین ہوتا ہے جب واو ساکن ہو، پہلے حرف پہ زبر ہو، اور یا ساکن ہو، پہلے حرف پہ بھی زبر ہو۔ تو مد کب ہوتی ہے؟ اصل تو ان کی مقدار ایک ہی الف ہے جب ان کو علیحدہ پڑھا جائے، لیکن جب ان کے بعد حمزہ یا سکون آ جائے تو پھر ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یہ 3 سے 5 الف تک اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اسباب مدہ کیا ہوئے؟ حمزہ یا سکون، چاہے پرماننٹ ہو یا عارضی ہو، تو وہاں مد ہو جائے گی۔ تو مد کی 2 بڑی قسمیں ہوگی اس اعتبار سے، مد اصلی اور مد فرعی۔ اصلی تو وہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ان کی اصل مقدار ہے ایک الف جتنی، اوتینا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اوتینا، نہیں، اوتینا جتنی ہے۔ اب مد فری جو ہے اس کا اگر حرف مدہ یا لین کے بعد کا اسباب پایا جائے تو اس کو مد فرعی کہتے ہیں۔ مد فری کی آگے 4 قسمیں لکھی۔ سب سے پہلے مد متصل، یعنی مد متصل میں نے جڑی ہوئی، جب حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ یا سکون آ جائے تو اس کو مد متصل کہہ دیتے ہیں، جیسے جاء ملائکتہ یا ملائکتہ یا اولئک۔ یہ جاء میں الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا، ملا اس میں بھی الف مدہ، کیونکہ کھڑی زبر جو ہے یہ اصل میں لام الف صفر لا کی طرح ہوتا ہے، الف مدہ یعنی الف ساکن اور پہلے زبر۔ دوسری مد منفصل، منفصل میں نے کٹی ہوئی جدا، جب حرف مدہ ایک کلمہ میں ہو اور حمزہ یا سکون دوسرے کلمہ میں ہو، تو جیسے وما انزل، اب دیکھیں وما میم الف زبر ما، یہ حرف مدہ ہے، الف مدہ، الف ساکن، پہلے میم پر زبر، آگے انزل تو حمزہ آ گیا، لہٰذا مد ہو گئی، مد منفصل اس کو کہیں گے۔ وما انزل توبوا الی اللہ انی اخاف۔ ان مدات کی مقدار 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، اور اس کے علاوہ کسر بھی جائز ہے، مطلب کم از کم 2 الف بھی کر سکتے ہیں، 3 الف بھی، اور 4 الف کا مطلب ہے اصل مقدار کے علاوہ گویا کہ 5 الف تک اس کو کھینچ سکتے ہیں، جیسے وما انزل توبوا الی اللہ۔ آگے مد کا سبب لکھا، اگر سکون ہے تو اس کی 2 قسمیں، ایک مد عارض اور ایک مد لازم۔ مد عارض مطلب یہ ہے کہ جب سکون عارضی ہو، جیسے رب العالمین، اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں رب العالمین الرحمہ، تو پھر نون کے اوپر زبر ملا کے اگلے کے ساتھ مل جانا تھا، تو پھر وہاں میم یا زیر می کے اوپر مد نہیں ہونی تھی، تو ہم نے وقف کیا ہے اپنی سہولت کے لیے، تو یہ عارضی وقف ہے، رب العالمین، تو اسے مد عارض کہہ دیتے ہیں۔ اس کو وقف بالاسکان بھی کہتے ہیں، سکون کے ساتھ وقف، جیسے من خوف، حالانکہ خوفن ہے، لیکن جب وقف کیا تو فا ساکن ہو گیا، تو یہ واو لین کی مثال۔ اور اس کی مقدار بھی مد عارض اور مد لین میں طول، توسط اور کسرت تینوں جائز ہیں۔ پھر مد لازم، مد لازم کہتے ہیں اگر حرف مدہ یا حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو، حقیقی جو ہے، تو پہلی مد کو مد لازم اور دوسری کو مد لین کہتے ہیں، جس طرح حروف
ہم نے مقطعات کی مشق کی، الف لام میم، تو وہ حرف مدہ کے بعد دیکھیں لام، لام الف زبر لا، جب اس کو پڑھا تو آگے میم ساکن ہے تو سکون آگے ایک ہی حرف کے اندر اس کو حرفی مخفف بھی کہتے ہیں، اگر شد والا آ جائے تو حرفی مسکل بھی کہتے ہیں۔ لام میم عین، تو عین جو ہے یہ یائے لین کی مثال ہوگی۔ تو یہ مدیں جو ہیں ان کو مقدار کے مطابق صحیح طور پہ ادا کرنے کی استعداد حاصل کرنا، یہ بار بار مشق کے ساتھ اور اس کے اجراء کے ساتھ مشروط ہے، لہٰذا اس کی بار بار مشق کی جائے تاکہ مد جو ہے درست طریقے سے کرنے کی استعداد حاصل ہو۔ کسر جو ہے یہ حدر میں ہوتا ہے، توسط جو ہے یہ تدویر میں ہوتا ہے، اور طول جو ہے وہ ترتیل میں ہوتا ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا۔ اب ہم 30ویں سبق کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔